السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبداللہ بھائی, خیریت سے ہیں دانش بھائی؟ الحمد للہ. عبداللہ معذرت چاہوں گا, آپ کے نہ کہنے پر بھی میں آپ کو کال کرنے پر مجبور تھا. نہیں جی جی دانش بھائی, میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں. آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کے اوپر ایک اعتراض کیا, آپ نے مولانا کا بیان بھیجا ہے. میں اس کی پوری تفصیل میں بتا دوں. نہیں, میں ایک منٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں, سننا. میں یہ کہہ رہا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے جو بات کہی ہے, کیا وہ اپنی طرف سے کہہ دی ہے, یہ مطلب انہوں نے جو گائے گڑھ لی ہے اپنی طرف سے, تو کیا یہ بات گڑھی ہوئی ہے؟ میں آپ کی تفصیل پہلے بیان کر دوں پوری اس کی, تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. آپ کے مولانا کی تفسیر دو مجھے, آپ کی تفسیر نہیں چاہیے. میں آپ سے کیا, میں نہیں یار, بات کیا ہوتا ہے جب دو پکش میں اگر کسی چیز کو لے کے اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں فریق کی بات سننی پڑتی ہے نا. کیا ہوا کیا تیار ہوں, لیکن آپ کے جو مولوی صاحب نے جو ویڈیو بنا کر کے بھیجی ہے اس مطلب خائن امت نے سوال کیا ہے. میں بتا دوں, اس نہ ویڈیو ہم نے بھیجا ہے نہ اس ویڈیو کو لے کے ہمارا کوئی دعویٰ ہے. پہلی بات تو یہ مطلب اہل حدیث کا جو یہ عالم ہے جو یہ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اہل حدیث کا عالم ہے, ہمیں بھی نہیں پتا کہ اہل حدیث کا عالم ہے, اہل حدیث کا عالم نہیں ہے جو بھی ہے. ٹھیک, ہم نہیں جانتے. آپ قسم نہیں, آپ قسم کھا لو, اس بات کی حلف اٹھا لو, آپ اس بات کی حلف اٹھا لو کہ وہ اہل حدیث نہیں, اور میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اہل حدیث میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا وہ اہل حدیث ہے نہیں ہے, میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں وہ مرحوم اہل حدیث ہے. آگے میری بات سنو, پوری بات سنو. جی, بات جب دونوں فریق کی سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی, بات واضح ہوگی. مطلب پہلی بات یہ ہے کہ وہ لنک جو ہے وہ ویڈیو اور لنک کی شکل میں سعید بھائی نے گروپ میں ڈالا, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اہل حدیث جو ہے بنا تحقیق کے اپنے علماء کی بات کو کیسے مان لیتے ہیں, جبکہ ہم نے نہ ڈالا اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اہل حدیث عالم ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اس پہ جو آگے جو بات ہوئی تھی کہ جیسے ہم نے بھی بچپن میں جب تبلیغ جماعت میں بھی جاتا تھا, بیکار کی باتیں نہ کرو, ادھر کی ادھر کی. آپ کو جھوٹ بولنے سے ہر جھوٹ پر ایک ایک مواخذہ اللہ کے یہاں. ارے ٹھیک ہے, اس میں ارے چلو ٹھیک ہے, اس میں جیسا کہ عالم نے جیسا کہ ہمارا بھی وہ بات جب آ گئی تھی تو ہم نے بھی ایک اپنی بات رکھ دی کہ ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ اللہ تعالیٰ نے کب ایک معجزہ کہ آپ لوگوں نے دعوت دیا اور بکری کا بچہ ذبح کیا, اور وہ بچہ مطلب کافی چھوٹا تھا جس میں کچھ لوگوں کے لیے وہ دعوت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بلا لیا, بہت سارے لوگوں کو بلا لیا, تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں کم نہ پڑ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت کی دعا کر دی اور وہ جو ہے سب کے لیے پورا ہو گیا, سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. یہاں تک بات درست سمجھ میں آتی ہے. اس کے آگے جو کی ہڈیاں جمع کر کے اس میں جو ہے آپ نے دعا کی یا جو بھی ہے وہ زندہ ہو گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ہذہ شاتنا الذی ذبحناها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہی بکرا ہے جس کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو ذبح کیا تھا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے, البدایہ والنہایہ جلد اول اور صفحہ 600 کچھ ہے اس کا. اسی طریقے سے اس کو نقل کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ سب مطلب غلط نقل کر رہے ہیں کہ ان کی مطلب ہڈیاں کو توڑا گیا اور یہ بکرا زندہ ہو گیا, یہ وہی بکرا. جابر ابن عبداللہ خود فرما رہے ہیں اور اہل حدیث کہہ رہے کہ اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں. جی نہیں, اگر یہ بات ہے الحمدللہ حدیث سے ثابت ہم مانیں گے, ہمارا اصول ہے کہ ہم جو مان لیا نا. مولانا طارق جمیل صاحب چلے تھے تھوکنے کے لیے, تھوک ان کے منہ پر گیا. دوسرا ہاں ٹھیک ہے, یہ واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پہ تو ابھی ہم انشاءاللہ پر ابھی بات چل رہی ہے, اس پہ موضوع چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ موضوع چل رہا ہے, لیکن ہمارے سعید بھائی نے دوسرا موضوع چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد ابھی تک آئے نہیں ہوئے. دانش بھائی, سعید بھائی کی بات آپ سعید بھائی سے کرو, بہتر رہے گا. ان کے بیچ میں آپ کے مجھے معلوم نہیں ہے. دانش بھائی میری بات اگر آپ دانش بھائی اگر میری بات مجھ سے کرو گے نا تو میں بہتر جانوں گا نا. اب سعید بھائی کے بیچ میں آپ کے بیچ میں کیا ہوا مجھے تو معلوم نہیں. فتبینوا, بالکل درست بات ہے. کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے. اب آپ کی بات کو جب میں سنوں گا تو سعید بھائی مجھے فون کرنا پڑے گا. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں. ابھی وہ بات چل رہی ہے گروپ میں, جبکہ سعید بھائی ابھی اس ٹاپک پہ بات تو نہیں. دانش بھائی تجھے گروپ میں کیوں شامل کر رہے ہیں آپ؟
मैंने बस इस अहले हदीस आलिम का बयान सुना था दानिश भाई, आपने मुझे क्यों? हाँ, मैंने ये बयान सुना था कि एक अहले हदीस आलिम मरदूद ये मौलाना तारिक जमील साहब हफीज़हुल्लाह के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि मतलब ये बात साबित ही नहीं है, अपनी तरफ से गढ़ लिया। तो मैंने उसका सबूत दिया कि हादिही शातुना अल्लज़ी ज़बहनाहा लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही बकरे का बच्चा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा किया था। तारिक जमील साहब का दो बयान अभी भी मेरे पास मौजूद है, एक 1992 का है और एक अभी हाल ही का मेरे ख्याल से 2018-17 का है। तो जो 1992 का है, ठीक है जी, सुन रहे, उसमें तारिक जमील साहब ने दोनों में ही उनके बयान में, दोनों बयान में इख्तलाफ है, उनके ही दोनों बयान में आपस में इख्तलाफ है। क्या इख्तलाफ है? दोनों मुख्तलिफ है। क्या है? एक में वो कहते हैं, हालांकि इससे जो है देवबंदियों का भी अकीदा रद्द होता है, जबकि देवबंदी अकीदा रखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है, सुनो ना, मौलाना तारिक जमील साहब का वो बयान जब आप मुझे भेज देंगे ना तो मैं देखूंगा, जब उसको देख लूंगा, जब मैं सुन लूंगा, उसके ऊपर भी अहले हदीस आलिम को थप्पड़ जरूर मारूंगा इंशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह अभी 10 मिनट अभी मुझे भेज दो, मैं जब देख लूंगा तो इंशाअल्लाह जरूर हम मौलाना तारिक जमील साहब की बात जो आपके समझ से बाहर है, जो आपको हो जा रही है, मैं इंशाअल्लाह उसका मेरी जुबानी सुन लीजिए। अहले हदीसों की इतनी फहम मतलब वसी नहीं है कि वो मौलाना तारिक जमील साहब हफीज़हुल्लाह की बात को समझे, उनकी फहम सिर्फ और सिर्फ खाने की हद तक है। अभी आप दिमाग में मनी भरी हुई होगी, उसको हक बात कभी समझ में नहीं आई। हमारे शेख शमशाद साहब अल्हम्दुलिल्लाह तो हदीस की हद तक सही है, क्या सही है, इंशाअल्लाह उलमा हजरात उसकी वही उलमा हजरात सही सही की बात अलग हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ये कहते हैं अपनी तरफ से कर लिया है, वो ये सब लगाना तो इल्जाम लगाना होगा ना। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तफसीर को अहले हदीस मतलब चाटते रहते हैं लेकर के, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह पर लगाना, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती असलाफ के ऊपर लगाना, मौलाना तारिक जमील साहब ने तो सिर्फ नकल किया ना, उनके ऊपर क्यों भौंक रहे हो अहले हदीस? आप उनके मुकल्लिद है, आप मौला सऊदी, आप जो मुहद्दिसीन का नाम ले रहे हैं, असलाफ उम्मत है, असलाफ ने उसको फॉलो किया, हम भी फॉलो करते हैं, हम अहले हदीस नहीं जो असलाफ की बात को आप अपने इमाम के अलावा किसी की भी बात नहीं, ये किसने कहा है? ये इज्तिहादी मसाइल है, इज्तिहाद की कैटेगरी में से जो होगा हम उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात को लेते हैं, बाकी की बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन इज्तिहाद के जो मसाइल इज्तिहाद की कैटेगरी से हम उसी को फॉलो करते हैं। इसकी वजह क्या है ना, अगर एक इमाम को फॉलो करते हुए इंसान अगर चारों को फॉलो करना चाहे तो इसकी मिसाल इसी तरीके से, जिस तरीके से एक इंसान हमारी मस्जिद को आया, सबीलुर रशाद की मस्जिद को, और उसने एक रकअत नमाज पढ़ी, उसने इमाम ने पहली रकअत में सूरह हुजरात पढ़ा तो वो अहले हदीस भाग गया, इतनी लंबी नमाज पढ़ते यहाँ, अब दूसरी रकअत क्या किया, वो दूसरी मस्जिद को चला गया, वहाँ पढ़ा, अगर जोहर की रहा तो पहली यहाँ, दूसरी वहाँ, तीसरी वहाँ, चौथी वहाँ अगर पढ़े तो ये नमाज बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसकी वजाहत की है अल्लामा नववी ने, इसकी अल्लामा नववी ने वजाहत की है बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, शारह सही मुस्लिम अल्लामा नववी ने इसकी वजाहत की है। मैंने पहले ही बताया कि इज्तिहाद की कैटेगरी में से जो मसाइल होंगे उसमें किसी एक को ही फॉलो करना है, किसी एक की ही तकलीद करना है। अल्लामा नववी ने शरहुल मुहद्दब लिश्शिराज़ी जिल्द अव्वल सफ़ा 95 एक नुस्खे के एतबार से, सफ़ा 101 नुस्खे के एतबार से उन्होंने लिखा है, वला उजाज़ इत्तिबाउ मज़हबिन शाह अली अफ़दा इला अन यल्तक़ित रख़सल मज़ाहिब मुत्तबिअन हवाहु अला हाज़ा यल्ज़मुहु अन यजतहिद फ़ी इख्तियार मज़हब युक़ल्लिदुहु अला तअय्युन के साथ तक़लीद करें। आप अपना आदमी अपने पास रखिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी के हाथ में कोई नजीस चीज लग जाए, बाबा मेरी ये टॉपिक नहीं है, दानिश भाई मैं बच्चों का खेलता नहीं हूँ, मैं बच्चों का खेल खेलता नहीं हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। एक टॉपिक पर जब रख करके बात की जाए तो उसी पर रख करके बात करो। आप रुजू कर लो, दानिश भाई जबकि मेरा कहना है नाम बोलना नहीं आ रहा, हरकत क्यों, जल क्यों रहे हो, जलते जलते छोटे होते जाओगे, लकड़ी जितनी जल्दी उतनी छोटी होती जाती है। दानिश भाई मैं क्या बोलता, बच्चों का खेल खेलना हो तो किसी और अहले हदीस आलिम को फोन मार लो। हाँ। बच्चों का खेल मेरे साथ मत खेलो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस बयान के ऊपर आपको फोन मारा हूँ, इस बयान के ऊपर आपका क्या कहना है? और ये बयान अभी बात चल रही है, इस पे बात चल रही है, मैं तो आपसे बात करूँगा। इसमें अहले हदीस आलिम मरदूद ने आपको तो गाली दी ही है, तारिक जमील साहब के चक्कर में उसने क्या कर दिया है, आपको भी उसने गाली दी है, आप आगे करने वाले हैं।
تو اہل حدیث نہیں کرتے. دیوبند کے عالم نے جو مطلب اسلاف کی بات کو نقل کیا ہے اس میں دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے وہ اسلاف کو ہی بدنام کر دیتے ہیں اہل حدیث. عجیب احمد ہے. میرے امید سے اہل حدیث پورے کے پورے بھانکھو ہیں, پورے کے پورے. تو آپ کے نزدیک کیا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا بھائی. ہم اللہ کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں, دوسری میں کوئی ٹاپک پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مردود نے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس پہ ابھی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے. میں تو اس موضوع پہ ابھی مکمل نہیں. تین عالموں نے اس کو نقل کیا جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تفسیر ابن کثیر بہت مشہور ہے, انہوں نے نقل کیا ہے. پھر آپ علامہ ابن کثیر پر اعتراض کرنا تھا نا. میرا جو اعتراض ہے 2 نہیں 3 بیان پہ جو اعتراض ہے, آپ کیوں نہیں اس کو سن رہے ہیں؟ آپ مجھے وہ بھیج دیں, میں انشاءاللہ اس کو سنوں گا. بھیجوں گا. آپ میری زبانی اس ریکارڈنگ میں کیوں نہیں سن رہے ہیں اس کو؟ آپ واضح کریے اس کو. پیارے بھائی, کیوں نہیں سن رہے آپ؟ دانش بھائی, بچوں کا کھیل پہلے ہی بولا, بچوں کا کھیل کھیلنا تو اہل حدیث عالم کو فون مار لو. میں کیا بول رہا ہوں, جو وہ بیان کے اوپر آپ کو اللہ کے بیان پر آپ کو اشکال ہے وہ مجھے پرسنل میں آپ شیئر کر دیں. میرا نمبر 8076167118 اس سے میں بات کروں, اس سے میرا میں آپ کو پرسنل میں شیئر کروں گا الحمدللہ. ہاں ہاں, آپ دیکھ بھی لیجیے گا. لیکن فی الحال آپ لائن پہ بنے ہوئے ہیں, آپ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ او احمق اگر آپ کو اتنا بھروسہ ہے, احمق انسان, میں کہہ رہا ہوں اس کو میں سنوں گا. بات کرتے کرتے بیان کو سنوں گا تو توجہ ادھر رہے گی, ادھر رہے گی. اور لوگ جو ریکارڈنگ سنیں گے وہ پاگل ہوں گے کیا کہ ایک طرف بیان ڈالا ہوا, ایک طرف مطلب بات ہو رہی ہے اور آڈیو کوئی بھی. سنو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر نہ مجھے آپ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ اہل حدیث عالم کو نہیں مانتے ہو. کون؟ آپ کہہ رہے نا کہ وہ اہل حدیث عالم ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہو بھائی, میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں. اچھا, آپ نہیں جانے تو وہ اہل حدیث نہیں ہوئے جائیں گے. چلو آڈیو طویل کرنا نہیں چاہتا ہوں, آڈیو طویل کرنا نہیں چاہتا ہوں. دنیا سن لے گی, آڈیو دنیا سن لے گی. اہل حدیث عالم چلے تھے تھوکنے کے لیے آسمان کی طرف تھوک ان کے منہ پر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود آیا. چلو چلو بک بک مت کرو, بک بک مت کرو, ہو گیا ٹائم. دنیا سن لے گی, بک بک مت کرو. اب نہیں سنو گے طارق جمیل کا جھوٹ, اب نہیں سنو گے. ارے مولانا طارق جمیل ملا کا جھوٹ پکڑا گیا. اب مجھے پرسنل میں بھیج دینا, وہ پرسنل میں بھیج دے. فون کروں گا, میں سنوں گا, تجھے فون کروں گا. میں وہ بیان سن کر کے تجھے فون کروں گا. میں تو بول رہا ہوں میں کہیں بھی جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ پوری دنیا سے اہل حدیث کا خاتمہ نہ ہو جاتا. یہ تمہاری دن بدن الحمدللہ تمہارے ہی مطلب چھوڑ کے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں. سپنا ہے وہ, دل کے بہلانے کا نام اہل حدیث. تسلی دیتے رہو, یہی بول بول کے تسلی دیتے رہو. اہل حدیثوں کے پاس لوگ قادیانی بن جا رہے ہیں, تو قادیانی ہم پر ہو گیا. واہ, کچھ خود اللہ خود رسول اہل حدیث کے دوست, خود اللہ خود رسول. اللہ استغفر اللہ. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ 16 سال اہل حدیث رہ کے پھر دیوبندی ہو گئے. ہاں بالکل. تو اس وقت آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج تقریباً 24 سال. 24 سال ہے. تو آپ 16 سال کب اہل حدیث ہوئے اور کب جو ہے آپ دیوبندی ہو گئے؟ میں بچپن کی جو میری ابتدائی حالات ہے نا, ابتدائی کب آپ کو جسے بھائی انسان کی جب ایک سمجھ ہوتی ہے, جب میں سمجھدار ہوتا ہے, جب میں سمجھدار بنا تھا, جب میں سمجھدار تھا, جس وقت میں اللہ نے تھوڑی عقل دی تھی, اس وقت میں ہم جرجیس, مولوی جرجیس, توصیف الشیطان, ڈاکٹر جوکر نالائق, یہی سب کو فالو کرتے تھے. ان کی بات میں جاہل تھا. دیکھو میں وضاحت کر دیتا ہوں اس بات کی, جب تک میں جاہل تھا اللہ کی قسم میں اس وقت تک اہل حدیث کو فالو کرتا تھا. اللہ نے علم میں دیا, اہل حدیث کو لاکھ مارا. الحمدللہ. آپ 16 سال کب دیوبندی اہل حدیث رہے اور کب دیوبندی ہو گئے؟
کیا پیدا ہوئے تو اس وقت آپ جو فرقہ پرستی آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی شروع سے لے کر بک بک کرنا شروع کیا، ادھر سے ادھر ناچتا رہتا ہے تو ہم چل آڈیو لمبی ہو رہی ہے، لوگ سنیں گے بیدار لمبی تم بھاگ رہے ہو چل بک بک مر